صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فاق النبیین فی خلق وفی خلق فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوا فی علم ولا کرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آمین ثم آمین۔ اللہ رب العزت ہمارا یہ درود پاک اور ہمارا یہ آنا اور ہمارا یہ بیٹھنا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضوری کے لیے پیش فرمائے، اور اللہ ہم سب کو فقیری، عاجزی، سادگی اور اسیری زلف مصطفیٰ عطا فرمائے، تاکہ ہم حضوری بارگاہ مصطفیٰ یعنی نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل ہو جائیں۔ میں اس نیت سے بیٹھتی ہوں، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ بھی یہ نیت کر لیجئے کہ نیت ہماری کیا ہے؟ حضوری بارگاہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بہت، میں آپ کو بتاؤں، چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کہتے ہیں نا راستے پر لگائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ یہ نیت اور یہ راستہ عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں دنیا میں دلگیری سب کے ساتھ ہوتی ہے کہ نہیں؟ آزمائشیں، پریشانیاں، تکلیفیں سب کو آتی ہیں، لیکن خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں، چنے ہوئے لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ دو طرح کے لوگ ہیں دنیا میں، سعید اور شقی۔ سعید وہ لوگ ہوتے ہیں جو مشکلات اور تکلیفوں کے بعد، دلگیری کے بعد عاجزی اور سادگی کی طرف آ جاتے ہیں، اور ایک شقی لوگ ہوتے ہیں جو دلگیری کے بعد اور زیادہ اکڑ جاتے ہیں، اور زیادہ تکبر، اور زیادہ دنیا کے لالچ، طمع، ہرس، اور زیادہ وہ شیطان کے اکڑ اور سحر اور مکر میں جکڑے جاتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو خوش نصیب کہہ رہی ہوں کہ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ، تکلیفیں تو وعدہ ہے، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے میں تمہیں آزماؤں گا، تو جسے اللہ تعالیٰ آزمائے، تکلیفوں میں ڈالے اور وہ اللہ کی طرف آ جائے، دلگیری کے بعد عاجزی، سادگی، مسکینی اور فقیری والا ہو جائے، اسیری زلف مصطفیٰ والا ہو جائے نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ آپ کو پتہ آپ جا کدھر رہے ہیں؟ حضوری بارگاہ مصطفیٰ کی طرف جا رہے ہیں۔ حضوری بارگاہ مصطفیٰ جو ہے نا یہ بہت بڑی دولت ہے۔ جو حضوری بارگاہ مصطفیٰ والا ہوتا ہے، فقیری بارگاہ مصطفیٰ والا ہوتا ہے، اسیری زلف مصطفیٰ والا ہوتا ہے نا، وہ امیری دو جہاں والا ہوتا ہے۔ اسے اللہ دو جہاں کی امیری دیتا ہے، جسے اللہ در مصطفیٰ کی فقیری دیتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ باتیں سمجھا رہی ہوں کہ آپ فقیری کو عام فقیری نہ سمجھیں، یہ فقیری یہ در مصطفیٰ ہے، اور یہ وہ در ہے جہاں سارے رسول، سارے ولی منگتے بن کے کھڑے ہوتے ہیں، سارے فرشتے اس بارگاہ میں عاجزانہ، فقیرانہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو آپ سوچیں ان کی فہرست میں، ادھر سے لے آئیں بینچ، ان کی فہرست میں کہیں ہمارا نام بھی آ جائے، نہیں وہ بیٹھنے کے لیے ادھر سے دوسرے کمرے میں، تو اگر ہمارا بھی نام آ جائے، جہاں نبی کھڑے ہیں، رسول کھڑے ہیں، صالحین کھڑے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کے شہداء کھڑے ہیں، مومنین کھڑے ہیں، ان میں ہم منگتے بھی کھڑے ہو جائیں، کہیں فہرست میں اینڈ پہ ہی صحیح ہمارا بھی نام آ جائے، منگتوں کی فہرست میں ہمارا نام بھی لکھا جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بہت بڑی دولت، سعادت اور اللہ کی یہ خاص رحمت ہے جو خاص بندوں پر ہی اللہ کرتا ہے، ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ دلگیری کے بعد اور زیادہ دنیا کی طرف نکل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا جو رہ گیا وہ کہتے ہیں وہ بھی ہم لے لیں،
لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں بھٹکنے سے، بہکنے سے، دنیا کے پیچھے بھاگنے سے اور رلنے سے بچا رکھا ہے۔ گویا اس رب نے ہمیں اپنا بنا رکھا ہے۔ یہ تصور کتنا حسین ہے، میں کہتی ہوں کبھی آپ اس تصور میں ڈوب جائیں نا تو آپ کو دنیا کے سب غم ہی بھول جائیں، کیونکہ آپ اصل کمائی کر رہے ہیں۔ آپ یہ کبھی سوچا کریں، یہ باتیں، یہ میں آپ کو کہتے ہیں نا فوڈ فار تھاٹ دے رہی ہوتی ہوں، کہ بجائے اس کے کہ دنیا کی باتیں سوچیں، آپ یہ سوچا کریں کہ اللہ نے مجھے فنا میں نہیں گرایا، اللہ نے مجھے بقا کے پیچھے لگایا۔ کتنا حسین اس رب نے میرے لیے فیصلہ فرمایا ہوا ہے کہ مجھے اپنے رستے پر لگایا ہوا ہے۔ پھر اور کیا مانگو؟ جب اس نے مجھے اپنے رستے پر لگایا ہوا ہے، اپنا منگتا بنایا ہوا ہے، اپنے محبوب کے در پر بٹھایا ہوا ہے، تو پھر یہ وہ رستہ ہے جو مجھے اللہ کی رضا اور جنتوں تک لے کر جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ نے اب اللہ سے مانگنا کیا ہے؟ استقامت مانگا کیجیے، اللہ سے عافیت مانگا کیجیے، یا اللہ مجھے حفاظت سے چلا بھی اور مجھے استقامت عطا فرما۔ اب یہ آپ کو مانگنا، اس سٹیج پر یہ مانگنا چاہیے۔ تو آپ کو پتہ ہے ہر سٹیج کی ایک دعا ہوتی ہے نا، جیسے آپ نے قرآن پاک میں بھی پڑھا ہے، انبیاء کی طرح طرح کی دعائیں ہیں، تو وہ جب مختلف طرح کے درجوں سے، منزلوں سے گزرتے تھے نا، تو وہ اس کے مطابق دعا کیا کرتے تھے۔ اسی لیے میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں، اس منزل پر جس پر آپ اس وقت پہنچے ہوئے ہیں، یہ ہم قدم بہ قدم چلتے ہوئے آ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہمارا روحانی، ایمانی، نورانی، رحمانی سفر ہے، یہ جو ہم کر رہے ہیں نا اس وقت۔ تو اس سفر میں بھی طرح طرح کی منزلیں آتی ہیں نا، کبھی ہم گھبرا جاتے ہیں، کبھی ہم فیل کرتے ہیں کہ میں تھک گئی ہوں، کبھی ہم کہتے ہیں کہ بس دل جیسے چاٹ ہو گیا ہے، کچھ حاصل نہیں۔ تو یہ میں آپ کو دعا بتا رہی ہوں، تو دعائیں کرتے ہوئے جایا کریں۔ آپ بھی زندگی کے سفر میں منزلیں اور یہ قدم، یہ مجاہدہ جب کر رہے ہیں نا، کہیں شیطان حملے کرے گا، کہیں نفس حملے کرے گا، کہیں دنیا کے فتنے حملے کریں گے، آپ کو ہٹانے کی، گرانے کی، آپ کو بھلانے کی کوشش کریں گے، تو ہم نے بھی نبیوں کا وسیلہ لینا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے ساری دعائیں بتائی ہوئی ہیں کہ جو نبیوں پر حالات گزرے ہیں نا، وہ تمہارے اوپر بھی وہ واردات ہوں گی۔ تو پھر تم کیا کرنا؟ نبیوں کا وسیلہ لے کر وہ دعائیں پڑھتے ہوئے آنا، تو تمہیں استقامت بھی ملے گی اور حفاظت بھی ملے گی۔ یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، شیطان اسی کے پیچھے ہے، میں آپ کو خبردار کر رہی ہوں۔ یہ نہ سوچیں کہ اگر ہم حق کے راستے پر چل رہے ہیں تو چل میں چلتا ہی جاؤں گا، نہیں، آپ کو قدم قدم پہ اللہ سے استعانت مانگنی ہے، اللہ سے حفاظت مانگنی ہے، کیونکہ کیا شیاطین اور اس کے گروہ، کلہ نہیں گروہ، یہ قرآن پاک میں ہے، اس کے گروہ ہمیں دیکھتے رہتے ہیں، کانسٹنٹلی واچنگ یو، کہتے ہیں نا ہر وقت ان کی نظر ہوتی ہے، ادھر یہ گرے، ادھر یہ بھولے، ادھر یہ بھٹکے، تو میں اس کو پکڑ لوں، پھر اس کو گرا دوں، ہٹا دوں، بلا دوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ حق کا جو راستہ ہے نا، یہ بہت ہی نازک ہوتا ہے۔ آپ سوچیں جیسے آپ اونچائی پہ جاتے جا رہے ہیں، میں آپ کو دنیا کی مثال دوں، جیسے آپ اونچائی پہ جاتے جا رہے ہیں، چڑھتے جا رہے ہیں، محنت کرتے جا رہے ہیں، دن رات کا مجاہدہ کرتے، جتنا آپ اوپر جا رہے ہیں اتنا آپ خطرے میں ہیں۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ ادھر پاؤں پھسلا، ادھر میں نے وہاں جا کے گرنا ہے کہ میں تو اٹھنے کی پتہ نہیں لگنا کہ میں گیا کدھر ہوں۔ یہ آپ سوچا کریں، جتنی اونچائی پہ آپ جا رہے ہیں اتنے خطرے میں آپ آ رہے ہیں، کیونکہ جب آپ نیچے ہوتے ہیں، گڑھے میں، کیچڑ میں گرے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں تو موج مستی ہے نا، جو مرضی کرو، گرنے کا خطرہ ہی نہیں۔ جو بندہ پڑا ہی گڑھے میں ہوا ہے، اس نے کیا گرنا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ گرنے کا خطرہ اس کو ہوتا ہے جو اونچائی چڑھائی، جو ایک رستے پر سیدھا جا رہا ہوتا ہے، اسے پل پل خطرہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا جو ماؤنٹین کلائمبر ہوتے ہیں، کتنا انہیں کیئرفلی وہ قدم پہلے جماتے ہیں پھر اٹھاتے ہیں، ہمارا بھی یہ حال ہے کہ آپ جب راہ حق کے مسافر سالک بنتے ہیں نا، تو پھر شیطان سارے الرٹ ہو جاتے ہیں،
شیطان کہتا ہے اس نے سفر شروع کر دیا، اس نے اللہ کی طرف جانے کا راستہ لے لیا۔ تو وہ پہلے ارد گرد کے اور پھر دور دراز کے اور پھر بڑے بڑے سارے شیاطین کو اطلاع ہو جاتی ہے، پھر سارے کٹھے کٹے ہو کے تو اس کو پھر جہاں وہ بیچارہ قدم رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ سارے چاروں طرف سے آ کے کوئی اپنوں میں، کوئی غیروں میں، کوئی اندر سے، کوئی باہر سے، چھوٹے موٹے ہر طرح کے شیاطین من الجنۃ والناس اس کو ہٹانے کی، بلانے کی، گرانے کی، بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی نظر پہ حملہ کرتا ہے، کوئی ذہن پہ، کوئی دل پہ، کوئی سوچ پہ، کوئی قلب پہ، کوئی بدن پہ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہاں کہاں سے حملے ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہم بیچارے ٹھہرے نازک مزاج، نازک مزاج دنیا میں کھوئے ہوئے، پتہ ہی نہیں کون کون سے جتھے میرے اوپر حملے۔ 360، یعنی آپ کو بتایا تھا نا، حدیث پاک میں بھی آتا ہے 360 نئے نئے شیطان جال تیار کر کے روز ہمارے لیے تگڑے لے کے آتا کہ آج تو پھنسے گی، آج تو گرے گی، آج تو میں اسے روک لوں گا، آج تو میں اسے ہٹا دوں گا، آج تو بلا دوں گا، آج تو گرا دوں گا۔ اور جو بیچارے کچے ماڑے ہوتے ہیں وہ پھنس جاتے ہیں اور کہنے لگ جاتے ہیں نہیں جی آج میرا دل نہیں کر رہا، نہیں جی آج میں اٹھ نہیں سک رہی، آج میں ہمت نہیں ہے، آج میں گھر میں بڑے کام ہے۔ تو کہیں نہ کہیں سے شیطان جو 360 آپ سوچیں جو جال بنا رہا ہے، اس نے کوئی ایویں کچے جال نہیں بنائے ہوئے، اس نے بڑے پکے کام کیے ہوتے ہیں کہ 360 ایک نہیں 360 گھیر گا، چاروں طرف سے شیطان آپ کو گھیرتا ہے، کسی جال میں تو پھنسے گی نا۔ آپ سوچیں، اور اگر ہمیں اس راستے کا پتہ ہی نہیں ہے، صراط المستقیم کا پتہ ہی نہیں، مجاہدے کا پتہ ہی نہیں، سالک ہم بنے ہی نہیں، نہ سالک بنے، نہ مرید بنے، نہ طالب بنے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو 360 جالوں میں، شیطان کے مکروں میں، ان گڑوں میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں بے خبر، اور اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں بڑی عیش و عشرت والی زندگی ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہوا۔ میں آپ کو بتاؤں فضل وہ ہوتے ہیں، اللہ کا فضل ان پر جو ہوتا ہے جو مخلصین والے ہوتے ہیں، جو مقربین والے ہوتے ہیں، جو چڑھائی چڑھتے 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 اللہ کی طرف سفر کرتے کرتے سالک سے مرید بنے، مرید سے طالب بنے، طالب سے سائر بنے، سائر سے پھر آگے طائر، طائر سے سائل بنے، طائر سے سائر بنے، اور پھر واصل، اللہ کے ساتھ واصل ہو گئے، اس مقام پر پہنچ گئے جہاں اللہ کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو آ گیا اتنا مجاہدہ کرتے کرتے، اتنے شیطان کے مکر و فریب سے بچتے بچاتے، اس کے حملوں پھندوں فتنوں سے تو نے اپنے آپ کو بچا کے چلاتا رہا۔ بے شک اللہ کی حفاظت اور مدد ہوتی ہے، لیکن تو بھی سر نیچے جھکا کے چلتا رہا، آندھی آئی طوفان آئی، گرمی آئی سردی آئی، بیماری آئی پریشانی آئی، تو چلتا رہا، تو پھر رب خوشی سے استقبال کرتا ہے یا ایتھا النفس المطمئن، تو مطمئن رہا مجھ پر، تو شکوے شکایتوں میں نہیں لگا، یہ تو گیا تو وہ نہ آیا تو یہ کیوں ہوا تو وہ کیوں ہوا۔ اللہ کہتا ہے تو ان چیزوں میں نہ پڑا، تو سیدھا چلتا رہا، کس میں چلتا رہا، سنت شریعت طریقت، سنت مصطفیٰ، شریعت مصطفیٰ، طریقت مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ، رضا مصطفیٰ، تو چلتا رہا، تو پھر اللہ کو بہت پیار آتا ہے اپنے ایسے بندے پر جو کہیں پھسلا نہیں، جو کہیں گرا نہیں، جو کہیں بھٹکا نہیں، جو کہیں بھولا نہیں، سیدھا چلتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے تو پھر اللہ استقبال کرے گا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آ جا تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ تو یہ ہمیں شیطان بھلائے رکھتا ہے، شیطان ہمیں یہ بلائے رکھتا ہے نفس مطمئنہ والا نہ رکھنا بننا۔ دیکھیں یہ قرآن میں ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، ہمیں پتہ ہی نہیں نفس مطمئنہ کون سی منزل ہے اور ہمیں یہ حاصل کرنی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں بڑی حد سمجھایا گیا نماز پڑھ لو،
نماز پڑھ کے چگلیاں کرو، نماز پڑھ کے دنگے کرو، نماز پڑھ کے جھوٹ بولو، نماز پڑھ کے وعدہ خلافی کرو، نماز پڑھ کے جو دل کرتا سنا دیو کسی نو، جو دل کرتا۔ نماز سے پڑھ لی نا، قرآن تے پڑھ لیا نا، پورا سپارہ ختم کر لیا، اب جو مرضی اس کے بعد آرام کرو، عیش و عشرت، رسموں رواجوں خاندانوں کے پیچھے دوڑو، دنیا کی فکروں دنیا کے جھگڑوں میں زندگی گزارو۔ ہمیں تو یہ ہماری استغفر اللہ ہماری یہ ٹریننگ ہوئی ہے، ساری ٹریننگ ہماری نفسانی اور شیطانی ہوئی ہے۔ اس لیے نہ ہم سالک بنے، نہ ہم نے اللہ کی طرف جانے کا رستہ لیا، نہ ہم نے یہ سفر شروع کیا، نہ ہم کسی منزل پر پہنچے۔ یہ حال ہے ہمارا، ہے کہ نہیں؟ تو میں آپ کو یہ سمجھا رہی ہوں کہ ابھی بھی آپ خوش نصیب ہیں۔ موت سے پہلے اگر اللہ آپ کو صحت دے کر، مہلت دے کر، ہمت دے کر، طاقت دے کر، فرصت دے کر اللہ کو اگر بلا رہا ہے نا، سنوا رہا ہے نا، کچھ سمجھا رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے اللہ نے آپ کی بخشش کا ارادہ فرمایا ہوا ہے۔ تبھی تو وہ رب آپ کو چلا کر عزت سے حفاظت سے یہاں بٹھا کر آپ کو سنوا رہا ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بگڑی بنا لو، ابھی بھی وقت ہے، اپنی کشتی کنارے لگا لو، شیطان سے خود کو بچا لو، نفس کے مکر سے خود کو چھڑا لو۔ کیا بنو؟ نفس مطمئنہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اشارے دیتا ہے، اشارے۔ تو ہمیں اب ان اشاروں کو سمجھنے کے لیے، ان اسرار و رموز کو سمجھنے کے لیے کسی استاد کے پاس جانا پڑتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تو ہے اشارے سے کہ نفس مطمئنہ مجھے پسند ہے، لیکن اس کی ترتیب اور اس کی ترکیب اور اس کی تفصیل جو ہے وہ آپ کو کوئی استاد ہی سمجھائے گا۔ اسی لیے دیکھیں اللہ نے دنیا میں انبیاء کو بھیجا۔ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آئے نا، وہ ہمیں یہ رستہ سمجھانے آئے تھے۔ واصل بالحق، اللہ کے ساتھ ملنے کا رابطہ، ضابطہ، طریقہ اور یہ ہدایہ، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے انبیاء آئے تھے۔ اور اب وہی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے صالحین کر رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اب کوئی نبی تو نہیں آئے گا نا، تو اب نبیوں کا کام کون کر رہے ہیں؟ علماء کر رہے ہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ علماء جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے علم کے وارث ہوتے ہیں۔ عام جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو جائیداد کے وارث ہوتے ہیں نا، جائیدادوں کے لیے لڑتے مرتے ہیں، اس کے وارث ہوتے ہیں کہ انہیں کیا ملا، ورثے میں کیا ملا۔ لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو صالحین ہوتے ہیں، وہ علم کے وارث ہوتے ہیں۔ کون سے علم کے؟ وہ علم جو انبیاء لے کر آئے تھے، قرآن کا، حدیث کا، شریعت کا، طریقت کا، اللہ کی اطاعت اور محبت کا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کام ہوتا ہے علماء کا، صالحین کا، کہ وہ بھٹکے ہوئوں کو، بھولے ہوئوں کو، غفلت میں ڈوبے ہوئوں کو رب کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اور گہری بات نوٹ کریں، آتے وہی ہیں جن کے دلوں میں اللہ دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں چاہے رتی صحیح اخلاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب نظر آتا ہے نا، میرے اس بندے کے دل میں عاجزی ہے، اخلاص، عاجزی اور خشیت، یہ بات نوٹ کریں۔ جب تک کسی کے دل میں یہ تین چیزیں نہیں ہوں گی نا، اخلاص، عاجزی اور خشیت، اسے کبھی بھی اللہ ہدایت کے لیے نہ بلائے گا، نہ بٹھائے گا، نہ اسے یہاں تک اللہ لائے گا، نہ سنوائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگوں کو ہم کہتے ہیں قرآن کی کلاس میں آؤ، حدیث کی کلاس میں آؤ، وہ سنتے ہی نہیں۔ وہ ان کا قصور نہیں ہوتا، میں آپ کو آج راز بتا رہی ہوں، نہ آپ کے کہنے میں کوئی کمی ہوتی ہے۔ بات اصل میں کیا ہے، ان کے اندر اللہ کو نظر نہیں آتا۔ ہم تو دعوت دے دیتے ہیں نا، لیکن اللہ کو ان کے دل میں اخلاص نظر نہیں آتا، اللہ کو ان کے دل میں خشیت نظر نہیں آتی، تو پھر اللہ اس کو توفیق ہی نہیں دیتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنی بار دعوت دی، پتہ نہیں لوگوں کو اثر کیوں نہیں ہوتا۔ وہ اس لیے نہیں ہوتا
کہ اللہ نے انہیں اس قابل نہیں سمجھا، اور اس قابل اللہ نے اس لیے نہیں سمجھا کہ اللہ کو ان کے دل میں وہ نظر نہیں آیا، وہ کرائٹیریا، وہ لیول نہیں اللہ کو نظر آ رہا جس لیول پہ اللہ انہیں اس قابل سمجھتا کہ اب میں انہیں بلاؤں، بٹھاؤں، اپنا رستہ دکھاؤں۔ اللہ نے داخلہ ہی نہیں دیا ان کو۔ آج اللہ نے ان کو دعوت میں داخلہ نہیں دیا نا، کل جنت میں بھی داخلہ نہیں ملے گا۔ یہاں سے آپ نوٹ کریں ذرا، گہری باتیں ہیں یہ، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو آپ کا یہاں آنا ہے نا، یہ اصل میں جنت کی طرف جانا ہے۔ اس کو معمولی نہ سمجھیں، میں آپ کو ہر دفعہ کہتی ہوں، یہ جو یہاں ہمارا بیٹھنا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر میں ہے نا، یہ اصل میں ہمارا جنتوں کا بیٹھنا ہے۔ یوں ہی جنتی بیٹھے ہوں گے آپس میں، یاد کریں گے ہم دنیا میں، یہ قرآن پاک میں ہے، جنتی جب جنت میں انہیں جنتیں مل جائیں گی تو وہ جنتوں میں مل کے بیٹھے ہوں گے، جب مسند پہ بیٹھے ہوں گے، گول تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے صوفوں پر بیٹھے ہوں گے، تو پھر ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ہم کہاں ملا کرتے تھے؟ ہاں فلانی کلاس میں، فلانی محفل میں ملا کرتے تھے، اکٹھے بیٹھا کرتے تھے، اور ہمیں کتنی فکر ہوتی تھی آخرت کی، اللہ کی، جنت کی۔ ایک دوسرے سے اس طرح ڈسکس کریں گے کہ ہم فکر سے آتے تھے، فکر سے ملتے تھے، اور ہم باتیں سنا کرتے تھے جنت کی، آج دیکھ بھی لی ہے۔ ہم سنا کرتے تھے اللہ اس طرح مہمان نوازی کرے گا، آج دیکھ بھی لی ہے۔ ہمیں کتنی فکر ہوتی تھی، ایک دوسرے کو یہ کہیں گے ہم کتنا ڈرتے تھے۔ یہ الفاظ ہیں قرآن پاک میں۔ اور پھر وہاں بھی بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ شکر، تو نے ہمیں حفاظت سے، ہمیں تو نے استقامت سے جنت تک پہنچا دیا، یا اللہ یہ تیرا شکر، تو نے ہمیں استقامت اور حفاظت دی تو آج ہم جنت میں پہنچے۔ ایک دوسرے سے یہ ان کا مکالمہ ہوگا، سوچیں ذرا وہ حسین مکالمہ۔ میں تو وہ تصور رکھتی ہوں کہ جیسے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، دیکھیں جنت میں کوئی لغو باتیں نہیں ہوں گی، کوئی دنگا فساد نہیں ہوگا۔ اس لیے میری بھی کوشش ہوتی ہے ہم کلاس میں بیٹھیں، اللہ کے لیے بیٹھیں، اللہ رسول کی باتیں کریں، آخرت کا ذکر، شکر، فکر، صبر کی باتیں کریں، کوئی لغو گفتگو نہ کریں، دنگے فساد، لڑائی جھگڑے نہ کریں، ہمارا جنتیوں والا حال ہو جائے۔ اللہ ہمارے من کا حال جنتیوں والا بنا دے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے میں آپ کو چیزیں ایکسپلین کرتی ہوں، سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو لے کے جاتی ہوں، تاکہ آپ کو پورا راستہ، آپ کو پوری کہتے ہیں نا مقصد اور منزل سب سمجھ آئے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ اتنی تفصیل سے ہمیں کوئی نہیں سمجھاتا، قدم بہ قدم کوئی نہیں لے کے چلتا۔ تو میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو سارا قدم بہ قدم راستہ بھی سمجھ آئے، مقصد بھی سمجھ آئے کہ آئے کیوں ہیں، بیٹھے کیوں ہیں، کرنا کیا ہے، جانا کہاں ہے، پانا کیا ہے، یہ سب سمجھ آئے۔ کیونکہ شیطان جو ہے وہ ہر چیز کو ہمارے دل میں شک پیدا کرتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، شیطان کہتا ہے بے شک جو مرضی عمل کر لے، پتہ نہیں قبول ہوا ہے کہ نہیں، شک پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ تو کہتا ہے لا ریب فیہ، شک نہ کرنا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ گفتگو ضروری ہوتی ہے جو میں آپ سے کرتی ہوں، آپ کے شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے، آپ کے ذہن سے گرد و غبار دور کرنے کے لیے۔ آپ کے ذہن میں جو شیطان 360 ہے، 360 وہ روز جال لے کے آتا، تو سوچیں کتنا وہ ہمارے دل کے اوپر وہ گرد اور وہ کتنے زنگ اور کتنے اندھیرے ڈال دیتا۔ روز 360 کوئی پھینکے اوپر، تو سوچو بندے کا کیا حال ہوتا ہے۔ انسان واقعی کنفیوز بھی ہو جاتا ہے، انسان غافل بھی ہو جاتا ہے، بھول بھی جاتا ہے، اور پھر انسان پریشان بھی ہو جاتا ہے۔ پریشان ہمیں کون کرتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ شیطان کرتا ہے۔ یہ غم جو میں لگے ہوتے ہیں کون لگاتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ شیطان لگاتا ہے۔ جب وہ جال پھینکتا ہے نا ہمارے اوپر، اور ہم جب اس کے بارے میں سوچنے لگ جاتے ہیں تو پھر ہم اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ یہاں سے وہ چیز پھر غم بن جاتی ہے، پھر وہ فکر بن جاتی ہے، پھر وہ سٹریس بن جاتی ہے، پھر وہ ڈپریشن بن جاتی ہے۔ کیونکہ اللہ تو پورے قرآن میں کہتا ہے کیا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ تو کہتا ہے ولا تحزن۔ اللہ تو کہتا ہے ذکر اللہ ذکرا کثیرا۔ اللہ کبھی نہیں کہتا غم کرو، رو گرو، پریشان ہو، کہیں نہیں کہتا۔ لیکن ہمارا تو سب کا حال کیا ہے، اللہ خیر کرے،
कोई ना कोई अंदर गम लगाया हुआ है, परेशानी लगाई हुई है, फिक्र लगाई हुई है, उसमें रोते गुलते मरते रहते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये बातें बताती हूँ कि शैतान के अंदर 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 गहरे गहरे जाल होते हैं जिनका हमें शऊर भी नहीं होता। जैसे खून नहीं होता, खून, ऐसे शैतान अंदर चला जाता है खून में शैतान दौड़ता है। और हमें ये जो हम डिप्रेस फील करते हैं, डाउन फील करते हैं, डिसहार्टेड फील करते हैं, ये सारे शैतान के असरात होते हैं। तो ये उसके जाल की वजह से होता है। तो यही मैं आपको समझा रही थी। देखें, हदीस मुबारक है इस्लाम का बयान, इस्लाम का बयान। तो पिछली दफा मैंने आपको इस्लाम का मानी समझाया था कि हमें तो लफ्ज इस्लाम के मानी भी नहीं पता, तो इस्लाम का घर, हम इस्लाम के घर तक कैसे पहुंचेंगे? उस घर के लिए सिरातल मुस्तकीम चाहिए। सिरातल मुस्तकीम क्या है? सुन्नत, शरीयत, तरीकत, इताअत मुस्तफ़ा, मोहब्बत मुस्तफ़ा, इत्बाए मुस्तफ़ा। जब तक हम इस रास्ते पर नहीं चलेंगे ना, तब तक हम इस्लाम के घर में पहुंच नहीं सकते। और इस्लाम का घर भी क्या है कि हमने उस घर में जब रहना है तो एक एक कदम, एक एक लम्हा, हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा रिज़ाए खुदा और इत्बाए मुस्तफ़ा पे हो। इस्लाम के घर की जब मैंने तामीर करनी है तो मन पाक और नीयत साफ से करनी है। जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के लिए अल्लाह के घर की तामीर की थी ना, वो एक मिसाल है कि उन्होंने अल्लाह के घर की तामीर की थी, हमने इस्लाम के घर की करनी है। लेकिन आप मुझे बताएं, हमें ये कनेक्शन पता? हमें ये लिंक नहीं पता कि हमने भी इस्लाम के घर की तामीर करनी है मन पाक और नीयत साफ के साथ। और तामीर किस लिए करनी है? रिज़ाए खुदा और इत्बाए मुस्तफ़ा के लिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं करनी, बड़ी नेक है, बड़ी अच्छी है, बड़ी पहुंची हुई है, बड़ी मर्तबे वाली, बड़ी करामतों, नहीं, अल्लाह के लिए मैंने करनी है। रिज़ाए खुदा और इत्बाए मुस्तफ़ा मेरा होनी चाहिए नीयत, और मेरा रास्ता क्या होना चाहिए कि रिज़ाए खुदा, इत्बाए मुस्तफ़ा, मेरी नीयत क्या होनी चाहिए? मन पाक और नीयत साफ। ठीक है, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देखें कदम ब कदम यहाँ तक लेके आए और फिर हमें समझा रहे हैं कि जब तुम इस्लाम के घर की तामीर करके अंदर दाखिल होगे तो पहला जो होगा सतून है या पहला कमरा है, मैं मिसाल के तौर पे कहती हूँ, वहाँ पे हमने शहादा को कायम करना है। पहले तो हमने इस्लाम के घर को कायम किया, पहले हमने सिरातल मुस्तकीम को कायम किया, अब हम शहादा को कायम कर रहे हैं। और शहादा पे मैंने आपको रोक लिया था पिछली दफ़ा, और मैं आपको कह रही थी, आपसे बात कर रही थी कि जुबानी तो आपने कितनी बार कहा होगा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और आप समझते हैं कि मैंने ये कलमा पढ़ लिया, मुझे जन्नत की गारंटी मिल गई। और हमने, वही आपको कहती हूँ ना, हमने हर चीज को ख्याली बनाया हुआ, ख्याली, जुबानी, कलामी। हम किसी भी दुख की बात है, वैसे ये बड़े दुख की बात है, इस्लाम और कुरान की कोई चीज हमने अमली और हमने इसको कल्बी और फेली नहीं बनाया हुआ, ख्याली बनाया हुआ। बस मैं कलमा पढ़ लिया, ख्यालों में जन्नत में पहुंच गई। बस मैंने कुरान पढ़ लिया, ख्यालों में मुझे बख्शिश मेरी हो गई। बस मैंने नमाज पढ़ ली, ख्यालों में मेरी कबूल हो गई। उसके जो असूलो ज़वाबत हैं, जो उसकी शराइत हैं, जो उसकी हदूद कयूद हैं, हम कुछ भी अमल उस पर नहीं करते, इसलिए हम ख्याली जन्नत में रहते हैं। जो कि जब मौत का फरिश्ता आएगा ना, फिर हमें इसे ख्याली जन्नत से निकालेगा, तब पता चलेगा तू तो गाफिलीन में से था, तब पता चलेगा तूने तो सारी जिंदगी जहालत में ही गुजार दी, तू तो सारी जिंदगी जुल्मत में ही पड़ा रहा, मैं, मेरा कार, मेरे बच्चे, मेरा खानदान, ये जुल्मत है, मैं से बाहर ही नहीं निकला सारी जिंदगी, मैं मौजे मार रहा है। जाना तो हमें तू की तरफ था, इल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू, हु के पास जाना था। जो भी मैं करती हु के लिए करती, हु के लिए करती, जैसे काबे का तवाफ हम करते हैं ना, इसी तरह मैं जो भी करती हु के लिए करती। लेकिन शैतान हमें ये बुलाए रखता है, शैतान कहता है सब कुछ तू, वो तो मौत का फरिश्ता आके बताएगा तू कख भी नहीं, तू कुछ भी नहीं। आप समझ रहे हैं? तो वो तो बेचारे फिर गाफिलीन, जालिमीन, मुजरमीन, फासिकीन हैं, जिनके पर्दे आके मौत का फरिश्ता हटाएगा। और फिर वो लोग मरना नहीं चाहते, वो जाना नहीं चाहते, रब से मिलना नहीं चाहते, वो तो तड़पते हैं कि हमें मौत ना आए, हमें
لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جنہوں نے اللہ کا رستہ لیا ہوتا ہے، جنہوں نے تقوی کا زاد راہ جمع کیا ہوتا ہے، جنہوں نے نور کمایا ہوتا ہے، ایمان کمایا ہوتا ہے، روح کو پر اور پرواز دیا ہوتا ہے، ان کی روح تو بے قرار ہوتی ہے. ان کا تو وہ حال ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کی زندگی ایک جیل کی طرح. مومن کی زندگی ایسے ہے کہ وہ جیل میں ہے اور وہ تو اس کی روح پھڑپھڑاتی ہے روز. مومن کی جو روح ہوتی ہے وہ تو روز جیسے پرندہ پنجرے میں پھڑپڑاتا ہے نا کہ میں کب نکلوں، تڑپتا ہے کب میں جاؤں پرواز اپنے رب کی طرف. جیسے پرندہ کہتا ہے مجھے پرواز ملے، میں پنجرے سے نکلوں، میں قید ہوں چھوٹے سے پنجرے میں. اسی طرح جو مومن کی روح ہوتی ہے وہ قید ہے، اس جسم کے پنجرے میں روح قید ہے. مومن کی روح قید ہے اور پڑھاتی ہے، ہر روز تڑپتی ہے واصل باللہ، واصل بالحق ہونے کے لیے. ادھر سے اللہ بھی بے قرار ہوتا ہے. یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مومن اللہ کے لیے تڑپتا ہے، اللہ بھی اس مومن کے لیے اس کو یہ کہنے کے لیے بے قرار ہوتا ہے کب میں اس کو بلاؤں اور کہوں گا یا ایتھا النفس المطمئنہ. تو محبت دو طرفہ ہوتی ہے. تو جو ظالمین، جاہلین، غافلین، منافقین، فاسقین ہوتے ہیں، جو نہ صراط المستقیم پر چلتے ہیں، نہ تقوی کا زاد راہ جمع کرتے ہیں، نہ قرآن سے نور لیتے ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں، وہ مرنا نہیں چاہتے. اللہ بھی ان کو منہ نہیں لگانا چاہتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہوا ہے وہ کس طرح کا کلمہ ہے. وہ زبانی کلمہ ہے یا قلبی کلمہ ہے؟ وہ کہا ہے نا انہوں نے باب اللہ شاہ نے کہ من دا کلمہ مینوں مرشد پڑھایا تے میں کلمے نال ہی ڈوئی. ہم وہ کلمہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ پڑھے گا، ایک دفعہ پڑھ کے زندگی پر لاگو کر لے گا، ایک دفعہ پڑھ کے اس کلمے کے راستے پر چل پڑے گا. یہ ہوتا ہے ایک دفعہ بھی پڑھا تو، یعنی پھر اس راستے پر چل پڑا. یہ کلمہ، یہ وعدہ دے کے، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو یہ وعدہ دینے کے بعد میں اس راستے پر چل پڑا. ہم نے سمجھا ہوا ہے کلمہ پڑھ کے بھول گیا، کلمہ پڑھ کے دنیا میں نکل گیا. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے پڑھ لیا میری بخشش ہو جانی ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کلمہ پڑھ کے ایک دفعہ اخلاص کے ساتھ، اخلاص کا مطلب ہوتا ہے من پر وہ کلمہ جاری ہو جائے اور طاری ہو جائے اور پھر ہم اس راستے کو، اس وعدے کو نبھانے والے بن جائیں. ایسا کلمہ جو پوری زندگی ہم نے نبھایا ہے، پھر یہ کلمہ ہم سے وہ اعمال کروائے گا جو حق والے ہوں گے، اور پھر یہ کلمہ ہمارے اعمال نامے میں بھاری ہو جائے گا. یعنی سارے جو اعمال ہیں، وہ ساری جو زندگی ہے وہ اس کلمے پر عمل کرتے کرتے گزر گئی، اس لیے یہ کلمہ اعمال نامے میں بھاری ہو جائے گا. لیکن ہم الٹ ہیں، ہم سمجھتے ہیں میں نے کہا ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ میرا ایک دفعہ کہنا جو ہے نا وہ سارے میرے مال نامے پہ بھاری ہو گیا. یہ ہم نے دین کے ساتھ عجیب مذاق کیا ہوا ہے. میں کہتی ہوں ہم نے دین کو نا ایک مذاق بنایا ہوا ہے. اس لیے شیطان نے ہمارا مذاق بنایا ہوا. چاروں طرف سے آ کے شیطان ہمارے اوپر پھوکے مارتا ہے اور ہمیں گراتا ہے اور قرآن سے دور ہٹاتا ہے اور آخرت بلاتا ہے. یہ جو ہمارا حشر ہوا ہے نا، یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہم نے دین پر عمل کیا ہی نہیں، صراط المستقیم پر چلے ہی نہیں، اللہ کو دیا ہوا وعدہ نبھایا ہی نہیں. اس لیے آج دنیا میں دیکھیں، میں آپ کو کل بھی سمجھا رہی تھی، اس لیے آج دیکھیں دنیا میں زلزلے آ رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، مسلمانوں پر زیادہ اللہ کا غضب اور قہر نازل ہو رہا ہے. کیونکہ اللہ کہتا ہے تم تو وعدے والے تھے، تم تو میرے عہد والے تھے، تم تو میرے دعوے والے تھے، پھر تم نے عمل کیوں نہیں کیا؟ جانتے بوجھتے نہیں کیا، دیکھتے سمجھتے نہیں کیا. تو پھر اللہ کا قہر اور غضب نازل نہ ہو تو کیا ہو؟ بتائیں مجھے. تو ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں، ہمیں کلمے کی سمجھ، فہم اور شعور نہیں ہے. کیونکہ یہ جو کلمہ ہے، دیکھیں اس کے الفاظ، لا ایک منزل ہے، الہ ایک منزل، دوسری منزل.
इल्लल्लाह तीसरी मंजिल, मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारी आखिरी मंजिल, लेकिन हमें इसका कोई भी शऊर नहीं है। तो मैं आपको पिछली दफा यहाँ पे बात मैंने छोड़ी थी, जिसने ये सफर शुरू किया होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, उसका हाल क्या होता है? सबसे पहले वो मुरीद बनता है, वो कल्ब के घर में नफ्स को छोड़ देता है, ख्वाहिशात, दुनिया के ख्वाहिशात, जज्बात, दुनिया के मामलात, दंगे फसादात छोड़ देता है और वो कल्ब के घर में आ जाता है। जब वो कल्ब के घर का दरवाजा खोलता है तो सबसे पहले उसे दो बीमारियां अंदर नजर आती हैं जो छुपी हुई थी। वो क्या थी, याद है आपको? गफलत और शहवत। शहवत, एक हमारे अंदर गफलत छुपी हुई थी, नमाज पढ़ के सो गए, कुरान पढ़ के सो गए, रोजा रख लिया, सो जाओ, सारा दिन सो के गुजारो, है जिहाद का पता नहीं, तकवा का पता नहीं, सिरातुल मुस्तकीम का पता नहीं, कुरान से तस्किया लेने का पता नहीं, रसूलुल्लाह के इत्तिबा का पता नहीं। ये गफलत थी जिसमें हम गोडे गोडे डूबे हुए थे, बल्कि गोडे से भी ऊपर सार तक डूबे हुए थे। तो ये बीमारी हमारे अंदर छुपी हुई थी जिसका हमें खुद भी पता नहीं था। तो अगर अल्लाह ने आपको ये मौका दिया है कि मन के घर का दरवाजा खोलो, देखो कब से ताले पड़े हुए हैं, खोलो ये जंग, ये हटाओ। कहते हैं ना, अंदर दाखिल होके देखो अंदर शैतान ने क्या गफलत तारी, अंधेरे डाले हुए हैं। ये अंधेरे कौन से हैं? गफलत के और शहवत के। शहवत क्या है? दुनिया में हर वक्त हम कहते हैं हर चीज मेरी एक क्लास हो, जबरदस्त हो, कपड़े हो तो महंगे से महंगे, घर हो तो अच्छे से अच्छा, मेरी हर चीज आला से आला, हसीन से हसीन हो, और खाने में भी मुझे आला से आला डिशें मिले, आला से आला होटल में मैं जाऊं और अच्छे से अच्छा मेरा रिश्ते और खानदान हो। ये भी शहवत में आता है, आपको पता है? हमें पता ही नहीं है बात। शहवत में ये भी बात आती है, लेकिन ये तब होती है जब बंदा गाफिल होता है और नफ्स परस्त होता है, तो वो शहवत में और गफलत में जिंदगी गुजार देता है, और यानी उसका जो मन होता है एक तरह से मुर्दा होता है, किसी चीज का कोई असर ही नहीं होता, ना कुरान का, ना आयात का, ना रसूल अल्लाह की इताअत का कोई उसे असर ही नहीं होता, ना सुन्नत, शरीयत, ना तरीकत, ना हिदायत, ना इत्तबा। वो जिंदगी पता कैसे गुजारता है? रस्मों के मुताबिक, रिवाजों के मुताबिक, फैशनों के मुताबिक, खानदानों के मुताबिक, औलादों के मुताबिक। आप मुझे बताएं हम ऐसे थे कि नहीं? बल्कि अभी भी हैं, है कि नहीं? हमारा लिबास देख लें, हमारा हाल देख लें, हमारा घर बार देख लें, सब रस्मों, रिवाजों, खानदानों, औलादों के मुताबिक हमने किया हुआ है। कोई मुझे बता दे हमारा घर बार, हमारे कुछ भी कोई चीज हमारी है सुन्नत, शरीयत, तरीकत, इताअत मुस्तफा, मोहब्बत मुस्तफा और इत्तिबा मुस्तफा में कुछ है? यही तो गफलत है जिसका हमें पता ही नहीं है। तो जब कल्ब का घर खुला तो मुझे खबर हुई मैं गफलत और शहवत में जिंदगी गुजार रहा था। अब आपने इन दो बीमारियों से लड़ना है, इनको दूर करना है। अब मैंने बकिया जिंदगी अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना है और शहवत को मैंने छोड़ के अल्लाह की इताअत करनी है। ये आपका जिहाद अब शुरू हो गया है। अगला फिर क्या होता है? अगला फिर नफ्स, जब आप कल्ब के बाद जब आता है वो क्या आता है? रूह। जब आपके रूह का घर का दरवाजा खुलता है, जो कल्ब के घर में थे या कल्ब से आगे जो है, अगला जो हमारे दिल के अंदर जो लतीफा है, जो मुकाम है, वो कल्ब के बाद कौन सा है? वो रूह का है। तो जिसके रूह के घर का दरवाजा खुलता है या मुकाम खुलता है, उसको अंदर एक बीमारी नजर आती है। उसके अंदर भी एक बीमारी होती है छुपी हुई, और वो है गुस्सा। गुस्सा, आपको पता है गुस्सा भी एक बीमारी है, और गुस्सा शैतान के असरात से होता है। जब शैतान किसी को करता है ना, भटकाना चाहता है या बुलाना चाहता है, वो उसको गुस्सा दिला देता है। पहले वो जुल्मत, पहले वो रखता है उसको गफलत में और शहवत में। जब हम गफलत और शहवत से निकल आते हैं ना, फिर वो गुस्से में रखता है हमें। जलाली, कहीं आपने देखा वो लोग हर वक्त जलाली पी रहे, कहीं घर में ही जलाली बने रहते हैं, औलाद के साथ जलाली, अगर हावद है तो बीवी के साथ जलाली, अगर औलाद है तो माँ बाप के साथ जलाली। तो ये सारे असल में शैतानी असरात होते हैं।
لیکن یہ آپ کو سمجھ تب آئے گی کہ یہ شیطان ہے جب آپ سالک بنیں گے، جب آپ اللہ کے راستے کے سالک بنیں گے، مرید بنیں گے، طالب بنیں گے، تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ غصہ تو اصل میں شیطان کا حملہ ہے، میرے اوپر پھندا ہے۔ تو پھر آپ اپنے غصے کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غصہ اگر آپ کریں گے تو صرف شیطان پر کریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں غصہ ٹوٹل حرام نہیں ہے، یہ بھی غلط کانسیپٹ لوگوں نے، کئی لوگ سمجھ لیتے ہیں غصہ آئے نہ ہو، ٹرک گزر جائے، آندھی گزر جائے، بے حیائی، فحاشی، نہ سنت نہ شریعت، غصہ ہی نہیں آتا کہ وہ ٹھنڈے میٹھے بن کے بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے، میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کے پاس کوئی بندہ سنت کے خلاف کام کر رہا ہے اور آپ کو پرواہ ہی نہیں، غصہ ہی نہیں، اور آپ کے پاس کوئی شریعت کے خلاف جا رہا ہے اور آپ کہتے ہو میں اپنے کام سے کام رکھنا ہے بھائی، جو کہ ہمارا آج کانسیپٹ ہے کہ نہیں، مائنڈ یور اون بزنس، مجھے کیا، گھر میں کوئی جو مرضی کرے، بے حیائی، فحاشی، برائی، جھوٹ، غیبتیں چل رہی ہیں اور آپ کہیں وہ تو اس کا عمل ہے نا، میں تو نہیں نا کر رہی، مجھ سے آوازیں آ رہی تھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ ٹھنڈے ہو کے بیٹھے رہنا، یہ بھی آپ کو بتاؤں میں، یہ بھی گناہ ہے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ ہاتھ سے روکو۔ پہلے کیا ہے؟ ہاتھ سے روکو، یہ پہلا درجہ ہے۔ جب آپ کسی کو سنت اور شریعت کے خلاف کام کرتے دیکھو، جا کے ہاتھ سے روکو، یہ مضبوط ایمان کی نشانی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تو ضرور دنگا ہر پاسے پنگے لینے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں تو ضرور بولنا ہے، تینوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا ہے یہ مضبوط ایمان کی نشانی۔ اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے تو کہو کہ تم سنت کے خلاف نہ چلو بھائی، شریعت کے خلاف لباس نہ پہنو، شرعی لباس پہنو، ہاں طریقت مصطفیٰ پر چلنے کی کوشش کرو، ہم اتباع مصطفیٰ میں زندگی گزاریں۔ زبان سے تو کہو کم از کم، ہم تو ڈرتے زبان سے بھی نہیں کہتے، میں کہا تو اگلی ناراض ہو جائے گی ہے، میں کہا تو میرے تو بچے میرے خلاف ہو جائیں گے، میں کہا تو میرے تو ساتھ کسی نے، میرے ساتھ تو کسی نے لگا کے کھانی نہیں، سب نے کہنا ہے اسے تو ہر وقت سنت شریعت کی پڑی رہتی ہے، اسے تو ہماری کوئی خواہش اور چاہت کا پتہ ہی نہیں، ہمارے ساتھ چلتی ہی نہیں۔ ہم اپنے رشتے کی فکر میں لگ جاتے ہیں، اللہ کے رشتے کی فکر نہیں کرتے، یہی تو میں آپ کو بتاتی ہوں، یہی تو غفلت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے رشتے کی فکر نہیں ہے، صراط المستقیم کی فکر نہیں ہے، تقویٰ کے زیادہ راہ کی فکر نہیں ہے۔ فکر ہے تو کس کی؟ یہ میرا دنیاوی رشتہ ہے جو نا، یہ میرا اچھا رہے، یہ خوش رہے، جو مرضی ہے میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھی رہوں، تم ٹھیک کر رہی ہو، سب کچھ تمہارا ٹھیک ہے کیونکہ میرا رشتہ ہے نا تم سے۔ ہم کہتے ہیں رشتہ بچاؤ، یہ غفلت ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ ابھی میں آیت میں بھی پڑھا رہی تھی رافعہ کو کہ رشتے کون سے کام آنے ہیں، جو رشتے آپ کے غفلت والے رشتے نا اس دنیا میں، جو غفلت، جہالت، ظلمت اور منافقت والے رشتے ہیں، آپ کے اپنے خاندان میں خونی رشتے، خونی رشتے اگر آپ کے غفلت، جہالت اور منافقت والے ہیں نا، نہ دنیا میں کام آنے ہیں نہ آخرت میں کام آنے، اور ہم روتے مرتے ان کے پیچھے اور کہتے کہ ہائے میرا تو رشتہ تھا نا، میرا تو خاوند ہے نا، پاویں جتی تے رکھے، میرا تو خاوند ہے۔ کئی عورتوں کو میں کہتے ہوئے دیکھتی ہوں خاوند جیسا بھی ہے میرا تو خاوند ہے نا، میں تو اس کی خدمت کرنی ہے، بھلے وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، قرآن سمجھے نہ سمجھے، میرا تو خاوند ہے۔ لیکن قرآن تو ہمیں یہ نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے غافلین کے پیچھے نہ چلو، جاہلین سے دور رہو، ظالمین سے دور رہو، منافقین سے بچو، بھلے وہ کوئی بھی ہے، لیکن ہم نہیں کرتے ایسا کیونکہ ہم غافلین ہیں، ہم خود جاہلین ہیں، تو ہم نے بچنا کیا ہے جاہلین سے ہیں؟ ہم تو خود گوڈے گوڈے غفلت میں گرے ہوئے ہیں، تو ہم نے غافلین سے بچنا کیا ہے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم ہیں غافل لوگ، ہم بے خبر لوگ ہیں، نہ سالک بنے، نہ مرید بنے، نہ طالب بنے، نہ قلب کا گھر کھولا، نہ روح کا گھر کھولا۔ یہ سارے خزانے بند پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کا خزانہ بند، قلب کا خزانہ بند، سینے کا خزانے سارے بند۔ اس لیے ہم دنگے فساد میں آگے، لڑائی جھگڑوں میں آگے، پریشانیاں، فکریں، دنیا کی دوڑو آگے، کیونکہ اندر بند ہے نا، اس لیے آنکھیں باہر ہی دیکھتی رہتی ہیں، باہر کی ہو رہے، کتنے دنگا فساد ہو رہے، کتنے کون کی کر رہے ہیں۔ تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہم اگر غصہ کریں
تو اللہ کے لیے غصہ کریں. یہ بھی حق ہے. میں آپ کو بتاؤں, اللہ کے لیے ملو, یہ ہم نے حدیث مبارکہ میں بھی پیچھے پڑھا تھا. اللہ کے لیے لو, اللہ کے لیے دو. اللہ کے لیے دو کسی کو, ملو, اللہ کے لیے پیچھے ہٹو. لیکن ہم تو کہتے پیچھے ہٹو ہی نہ, اگلا جو مرضی کرے, تیرا تو رشتہ ہے نا, تو اپنے رشتے سے پیچھے نہ ہٹ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے, جس نے اللہ کے لیے دیا اللہ کے لیے لیا, اللہ کے لیے ملا اللہ کے لیے چھوڑا, اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. ہمیں تو ایمان کی خبر ہی نہیں, تو ہم نے مکمل کیا کرنا ہے, یہ پوائنٹ ہے نا. اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں, ہمارے سارے غم دنیاوی, ہماری ساری فکریں نفسی, ہمارے سارے دکھڑے شیطانی. کوئی ہمارا غم قرآنی نہیں ہے, کوئی ہمارا دکھ نورانی نہیں ہے, کوئی ہمارا کہتے ہیں نا ہمیں پریشانی رحمانی نہیں ہے. جو بھی ہے دنیاوی نفسی شیطانی, اسی میں ہم جکڑے جاتے ہیں, مارے جاتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں, اور پھر ہمیں جسمانی بیماریاں, ذہنی بیماریاں, قلبی بیماریاں ہو جاتی ہیں, اور پھر ہم قبر تک پہنچ جاتے ہیں. تو میں آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں, قبر کے گھر کے کھلنے سے پہلے من کا گھر کھولو. آپ سمجھ رہے ہیں, آج من کا گھر آباد ہوگا نا, نور سے, تقویٰ سے, خشیت سے, اللہ کی محبت سے, اللہ کی تڑپ سے, اللہ کی چاہت سے, کل ہماری قبر کا گھر بھی نور و نور ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں, تو میں تو اس گھر کی تیاری کر رہی ہوں خود بھی, اور اللہ سے ملاقات کی تیاری آپ سے کروا رہی ہوں. من پاک ہوگا, پہلے من کا گھر کھولو گے تو پاک ہوگا نا. اگر من کو جندرے لگے ہوئے ہیں, بند پڑا ہوا ہے, زنگ آلود ہے, تو اس کو آپ نے, اللہ نے تو من میں دیکھنا ہے. اللہ من میں دیکھے گا, اندر تالے, اندھیرے, وسوسے, اندر غفلت, شہوت, غصہ بھرا ہوا ہے, تو اللہ تو ایسے من کو دیکھتا ہی نہیں. پھر عمال پھر اللہ دیکھتا ہی نہیں. اللہ کہتا ہے جب تیرا من اتنا گندا ہے, تو جو عمل تو نے اٹھائے ہوئے ہیں, بیگ تو اکٹھا کر کے لایا ہے, نماز, روزہ, حج, زکات, وہ بھی سارے پھکے کھوکھلے ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے, ان میں بھی اللہ کہتا ہے نہ خشیت ہے, نہ حضوری ہے, نہ کیفیت ہے. اس لیے اللہ پھر فرشتوں سے کہتا ہے اس کی نماز کالے گندے کپڑے میں لپیٹ کے اس کے منہ پہ مارو. اس کا گھر تو دیکھو, من کا, اللہ کہتا ہے من کا گھر تو دیکھو. نہ اندر طہارت, نہ خشیت, نہ میری محبت, نہ تڑپ, نہ میرا خوف, نہ میری طلب, نہ میری ملاقات کا شوق. اس کے من میں اللہ کہتا ہے میں نے دیکھا تو مجھے نظر کیا آیا, شہوت, غفلت, ظلمت, منافقت, غصہ, گندگیوں سے بھرا ہوا گھر. پھر اللہ فرشتوں سے کہتا ہے مہر لگا دو, اس کو دفع کر دو, مہر لگا دو اس کے دل پہ. یہ قرآن پاک میں ہے. اس لیے دیکھیں میں اتنا ٹائم اس طرف لگا رہی ہوں کہ من کے گھر کے جب کھلتا ہے دروازہ تو قلب میں آپ کو غفلت اور شہوت نظر آتی ہے. یہ آپ کا پہلا جہاد ہے. دوسرا جہاد آپ نے غصہ ختم کرنا ہے, کہ میں نے غصہ حق کے لیے کرنا ہے, اپنے جذبات کے لیے نہیں کرنا. ہم کہتے ہیں دیکھیں آپ کا کوئی استاد ہے, میں آپ کو مثال دوں, آپ کو کوئی حق کی بات بتاتا ہے, آپ غصہ کر کے بیٹھ جاؤ, لو جی مجھے کیوں کہا, مجھے کیوں کہا. استاد آپ کو کہے اگر شرعی لباس پہنے, آپ پلیز شریعت کے مطابق آپ لباس پہن کے آپ اللہ کی طرف آ رہے ہیں نا, یہ ہمارا مجاہدے کی کلاس ہے. مجاہدے کی ہے نا, میں آپ سے یہی تو کہہ رہی ہوں. یہ ہمارا مراقبے کی, یہ ہمارے تزکیہ کی کلاس ہے, ٹھیک ہے. یہ ہمارا اللہ سے رابطے کی کلاس ہے, ہم اللہ کی طرف جانے کا مجاہدہ. اور اگر میں آپ سے کہوں بھائی آپ شریعت کے مطابق آیا کریں, شرعی لباس پہن کر آیا کریں, سراپا سنت بن کے آیا کریں, آپ گھر جا کے منہ بنا کے بیٹھ جاؤ, میں نہیں جا رہا ہوں, مجھے کہا, مجھے کیوں کہا. آپ غصہ کر کے بیٹھ جاؤ, غصہ کر کے بیٹھ جاؤ, مجھے کہا. یہ شیطانی غصہ ہوتا ہے, میں آپ کو بتاؤں, یہ شیطان کا مکر کام کر کے آپ کے اوپر, یہ غصہ حرام ہے. کوئی آپ کو استاد بات سمجھائے, کوئی آپ کو والدین بات سمجھائیں, اگر وہ سنت اور شریعت اور قرآن کے مطابق ہے, اور آپ غصہ کر کے بیٹھ جائیں, مجھے کہا کیوں, میں جو مرضی کرا, مجھے کہا کیوں. اب یہ غصہ شیطانی ہے, اور یہ حرام غصہ ہے, اور یہ کرنا منع ہے. لیکن اگر آپ حق کے لیے غصہ کر رہے ہیں, اگر آپ دیکھیں کوئی بندہ سنت اور شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے, اور آپ اس کو غصہ کر کے منع کر رہے ہیں, پہلے آپ نے پیار سے منع کیا, وہ نہیں سن رہا, پھر آپ نے سختی سے منع کیا, وہ نہیں سن رہا, پھر آپ کو غصہ کرنے کا حق ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, پہلے پیار سے, پھر سختی سے, پھر غصے سے آپ اس کو منع کریں. اگر کوئی نماز نہیں فرض کرو پڑھ رہا آپ کے گھر میں, آپ اس کو پہلے پیار سے کہو,
پھر آپ سختی سے کہو، پھر اسے یاد دلاؤ، پھر غصے سے کہو کہ بھائی تمہیں نماز پڑھنی ہے، اپنے آپ کو عذاب سے بچانا ہے، اپنے لیے پڑھنی ہے، اپنی آخرت کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے۔ تو یہ غصہ جو ہے یہ حق کے لیے ہے اور یہ ایمان کے لیے ہے اور یہ جائز ہے۔ اور پھر تیسرا دیکھیں، جب آپ کے من کا گھر کھلتا ہے، روح سے آپ پھر روح میں جب آپ جاتے ہیں وہاں آپ شیطانی غصہ ختم کرتے ہیں، جلالی غصہ ختم کرتے ہیں۔ اور پھر اگلا گھر کھلتا ہے، وہ کون سا ہے؟ سری۔ جب سری کا گھر، جس کا اگلا لطیفہ کھلتا ہے سینے میں، تیسرا مقام ہے یہ سری، جب یہ مقام کھلتا ہے تو پھر آپ کو اندر ایک بیماری چھپی ہوئی نظر آتی ہے جس کو کہتے ہیں بخل۔ بخل کیا ہوتا ہے آپ کو پتا؟ میرے لیے بس میں سارا کچھ اچھا ہے، مجھے سب کچھ اچھا مل جائے، کسی کو دوں نہ، میں کسی کو ہوا بھی نہ لگے، میرے پاس کون سی اچھی چیز ہے، میرے پاس کون سا علم ہے، مجھے کون سی اچھی نعمت ملی ہے، اچھی چیز مل گئی، میں چھپا چھپا کے رکھوں۔ اور سونا ہے تو چھپا کے رکھوں، کپڑے ہیں تو کوئی اچھی چیز ہے تو اس کو چھپا کے رکھوں، نہ کسی سے شیئر کروں، نہ بانٹوں، نہ کسی کو اس میں سے حصہ دوں، بس اپنا میں تعریفیں اپنی کرائی جاؤں، میں بن کے بیٹھی رہوں اور اپنا ہی اچھا سوچوں اور کسی کا اچھا سوچوں ہی نہ۔ اس کو بخل کہتے ہیں۔ اور اللہ کو بخیل بندہ اتنا ناپسند ہے کہ میں پڑھ رہی تھی حدیث مبارکہ میں کہ جب اللہ نے جنت کو بنایا تھا تو جنت سے کہلوایا تھا کہ کہو میں بخیلوں پر حرام ہوں، بخیل کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہاں کو بتاؤ، تو ایک جگہ میں پڑھ رہی تھی کہ اللہ کا جو بندہ صحیح ہے، گناہگار ہے، بھلے گناہگار ہے لیکن صحیح ہے، اللہ کو پسند ہے۔ اور اگر کوئی بندہ بڑا نیک ہے، اپنے لوگ بڑا نیک ہے، نمازی حاجی بڑا نیک ہے لیکن بخیل ہے من کا، اللہ کو سخت ناپسند اور وہ کبھی بھی جنت میں جا نہیں سکتا، کیونکہ بخل ایک بیماری ہے، قلبی بیماری کا نام ہے۔ تو آپ گندا دل لے کر، بیمار دل لے کر کیسے جنت میں جائیں گے؟ اللہ تو کہتا ہے قلب سلیم لے کر آنا، پاک دل، من پاک نیت صاف لے کے آنا، من پاک اور نیت صاف رکھنا۔ یہ نہ سوچنا فلاں نے مجھے کیا کہا، فلانے نے میرے ساتھ کیا کیا، جو مرضی دنیا کرتی رہے، ہم اپنی گاڑی سیدھی روڈ پہ رکھیں، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ جیسے اب دنیا کی مثال ہے، اگر آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ ارد گرد دیکھ رہے ہیں لوگ الٹی سیدھی گاڑیاں چلا رہے ہیں، ان کو دیکھ دیکھ میں بھی اپنی گاڑی الٹی کر لوں؟ نہیں، آپ نے اپنی گاڑی صحیح رکھنی ہے، من پاک نیت صاف، اپنی نظر رکھنی ہے، اپنا رستہ صحیح رکھنا ہے۔ لوگ جو مرضی کرتے رہے آپ کے ارد گرد، اللہ نے آپ سے آپ کا سوال کرنا ہے، تو نے اپنا من پاک اور نیت صاف رکھی تھی کہ نہیں؟ اگر آپ یہ کہیں گے اور میرے ساتھ فلانا تھا نا، وہ صحیح نہیں چل رہا تھا، اور میرے سجے ہاتھ تھا نا، اس نے مجھے ایسے کر دیا، اللہ کہے گا میں تجھے رشتہ داروں کا تو پوچھا ہی نہیں، نہ میں نے تجھے ہمسایوں کا پوچھا ہے، نہ میں نے تجھے دوستوں، میں تجھے تیرا من کا پوچھ رہا ہوں، تیرا من پاک نیت صاف کیوں نہیں تھی؟ تو یہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں، تیسرا جب مقام کھلتا ہے قلب کا سری، تو وہاں پر ایک بیماری بخل کی ملتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے عالم ہوتے ہیں جو حقیقت بتاتے ہی نہیں، حقیقت معرفت کا علم دیتے ہی نہیں، اطیع اللہ اطیع رسول کی طرف لگاتے ہی نہیں، اپنے پیچھے لگا کے رکھتے ہیں۔ اب میرے پیر پھاڑو بھائی، میرے گوڈے پھاڑو، میرے ہاتھ پیر چومو۔ ایسے بھی بڑے میں نے دیکھے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، ایسے بھی بڑے پیر ہوتے ہیں جو اپنے ہاتھ پیر کہتے ہیں میرے ہاتھ پیر چومو، میرے گوڈے گٹیاں چ بیٹھو، جو اللہ کی طرف نہیں لگاتے آپ کو، نہ آپ کو اللہ کا مرید بناتے ہیں، نہ طالب بناتے ہیں، نہ طائر بناتے ہیں، نہ سائر بناتے ہیں، نہ واصل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سارا کچھ میرے ساتھ ہی کرو، واصل بھی میرے بنو، طائر بھی میرے بنو، سائر بھی میرے بنو۔ قرآن سے ہمیں بے خبر رکھتے ہیں، آخرت سے بے خبر رکھتے ہیں، ایمان کے سے بے خبر رکھتے ہیں، رحمان سے بے خبر۔ اب میری خبریں رکھو، مینو دوپہر نو درداں ہوئیاں، شام نو میرے گھر فاقہ، مینو کرو سارا کچھ، میرے کھانے لے آؤ، میرے کپڑے لے آؤ، میری خدمتاں کرو، یہ تانوں سیدھی جنت مل جائے گی۔ یہ بخل، یہ بھی بخل کی ایک کیفیت ہوتی ہے، میں آپ کو مثال سے سمجھا رہی ہوں، یہ بھی بخل ہوتا ہے۔ اللہ کا راستہ نہیں بتانا، حق نہیں دکھانا، اپنے پیچھے بس میرے ہاتھ پیر جو ہے نا اس کو چومو۔ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں، جنہوں نے یہ منزلیں نہیں کی ہوتی، وہ خود پھنسے ہوئے ہوتے ہیں بیچارے،
وہ خود بخل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اور جو ان کے پاس آتا ہے وہی پھنس جاتا ہے، اس کو بھی آگے کا رستہ نہیں ملتا، وہ بھی ان کے گڑے میں بیٹھا ان کے پیروں کو ہی چومتا رہتا ہے ساری زندگی، اور میرا تو فلانا پیر ہے نا، اسی تو ہیں پیچھے گدی والے ہیں۔ آپ سوچیں، نہ کسی کی گدی پہ بخشش ہونی ہے، نہ کسی کی کہتے ہیں نا پچھلے پیروں نے بخشش کروانی ہے۔ بخشش کا معیار اللہ نے، رسول نے بتایا تقوی، ایک ہی معیار بتایا کہ نہیں اللہ نے؟ عزت والا وہ ہے جو متقی ہے۔ اگر کوئی پیر ہے اور تقوی والا نہیں ہے، عورتوں سے کہہ رہا ہے میرے پیروں کو چومو، میرے ہاتھوں کو چومو، میری خدمت کرو، وہ پیر جب متقی نہیں ہے تو وہ پیر آپ کو کہاں لے کے جائے گا؟ جہنم کے گڑھے میں۔ آج اپنے پاس اس نے پیروں میں گڑا ہوا ہے، کل جہنم کے گڑھے میں لے کے جائے گا۔ تو یہی تو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ ہمیں تو خود پہچان نہیں ہے، تو ہاں اگلے تو پھر ظاہر ہے شیطان کے، کہتے ہیں نا پیر بھی شیطانوں کے روپ میں کہیں ہوتے ہیں، جو اپنے پیروں تک آپ کو بٹھا کے رکھتے ہیں اور آپ کو آخرت اور جنت اور قرآن کی حقیقت اور ایمان کی حقیقت تک پہنچنے ہی نہیں دیتے۔ جیسے وہ ہوتا نا سندھ میں وہ ڈیرے جو ہوتے ہیں، وہ مزاریوں کو اپنے پیروں میں رکھتے ہیں، نہ انہیں تعلیم حاصل کرنے دیتے ہیں، نہ انہیں اسکول جانے دیتے ہیں، نہ انہیں بیسک ان کے حقوق دیتے ہیں، نہ ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں، بس کہتے ہیں ہمارے مزارے بن کے ہماری خدمت کرو تو تمہیں کھانا پینا مل جائے گا۔ تو یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کو جھوٹی امیدیں لگا کے اس کو اس کی حق سے، آخرت سے، ایمان سے، قرآن سے محروم کر دینا، یہ جھوٹے پیر کرتے ہیں۔ اور آج کل یہ بہت ہو رہا ہے، میں آپ کو بتاؤں، اور یہ بوہل کی بیماری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ دیکھیں اندر بیماری کون سی ہے؟ بوہل۔ اور اس پیر کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں بوہل کا مریض ہوں، وہ پہنچا ہوا امیر پھوکوں والا اور وہ پھولوں والی سرکار بن کے بیٹھا ہوتا ہے، اور جو جاتے ہیں ان کے پاس ان کا تو پھر اللہ ہی۔ آگے دیکھیں پھر اگلا، جب قلب کا کہتے ہیں نا مقام کھلتا ہے، گھر کھلتا ہے، تو وہ کون سا ہوتا ہے؟ سری کے بعد ہوتا ہے خفی۔ جب خفی کا مقام کھلتا ہے تو وہاں بھی دیکھیں کہ بیماری چھپی ہوئی ہوتی ہے، خفی کے اندر بھی ایک بیماری چھپی ہوتی ہے گہری، اور وہ کیا ہے؟ دنیا کا ہرس اور حسد۔ یہ اتنی عام بیماری ہے نا، ہرس۔ آپ نے دیکھا بڑے بڑے پیر بڑے بڑے گھروں میں رہ رہے ہیں، جتنا بڑا پیر اتنی بڑی کار ہوگی، اتنی بڑی گاڑی میں آئے گا۔ دنیا کا ہرس اور حسد اندر چھپا ہوا ہوتا ہے ان کا، کسی دوسرے کی عالم کی تعریف ہی نہیں کریں گے، کسی دوسرے پیر کے پاس کہیں گے جاؤ ہی نہ، یہ تو ساڈے گھروں سارا کچھ مل جائے گا، جتے ککھ بھی نہیں۔ خود بھی ہرس اور حسد میں لتھڑے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی ہرس اور حسد ہی سکھاتے ہیں، دنیا کے پیچھے دوڑاتے ہیں، کماؤ تو بچوں سانو بھی دو، ہیں، اور کسی کے ساتھ ان کو، دوسروں کے ساتھ ان کو حسد میں رکھتے ہیں۔ کسی اور حق پرست کے پیچھے نہ جاؤ، دوسروں سے حسد پیدا کر دیں گے، دوسرا پاوے کتنا اچھا ہے وہ کہیں گے غلط ہے۔ اصل میں ان کے اندر بیماری ہوتی ہے ہرس کی، دنیا کا ہرس اور ہوس اور طمع اور لالچ، اور ساتھ ہوتا ہے حسد۔ وہ تو خود بیمار ہوتے ہیں ایسے لوگ، ان کے تو اپنی منزلیں اور مجاہدے کمپلیٹ نہیں۔ اس لیے دیکھیں نا ہر بندہ پیر نہیں بن سکتا، کیونکہ جب تک وہ دیکھیں یہ منزلیں نہیں کر، 40 سال کیوں شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں 40 سال یہ منزلیں کر کے ان بیماریوں سے نکلو، یہ مجاہدے کرو، جب تم خود پار لگو گے پھر پیر بننا، خود پار لگو پہلے۔ کتنے تو ہوتے ہیں انہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ خود ہی بنے ہوتے ہیں، دوسروں کو بس ایک پھونک مار دی، اگر وہ اثر کر گئی ہے بس لوگ اس کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں، اس کی تو پھونکوں میں بڑا اثر ہے، وہ پاؤں اچانک بج گئی ہو جسے کہتے ہیں نا اندازے نالی۔ ایک میں نے دیکھا تھا ایسے پاکستان میں اندازہ پیر، اس کا نہ کوئی حال نہ چال، نہ سنت نہ شریعت۔ میں پوچھا، میں کہا یہ پیر کیسے بنا؟ کہتی ہے اے اندازہ پیر ہے، ایک دفعہ پھونک ماری تھی تو بچہ ٹھیک ہو گیا۔ صاحب نے کہا اس کا اندازہ صحیح ہے، اس کی حالت میں دیکھ رہی ہوں، نہ طہارت بھی نہیں، گندے کپڑے پہنے، غلیظ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور ویلڈنگ کا کام کر رہا ہے، یہ پیر ہے۔
آدھا ٹائم پیر ہوتا ہے، آدھا ٹائم ویلڈنگ کا کام کرتا ہے، اور طہارت کا اسے پتا کوئی نہیں، نماز اس نے کبھی پڑھی کوئی نہیں، وہ اندازہ پیر ہے، ایک پھوک بج گئی تھی۔ اتنی جہالت ہے، اتنی جہالت ہے، میں کہتی ہوں کہ بندہ کہتے ہیں نا بندہ کیا کیا بتائے۔ تو کیا میں آپ کو سمجھا رہی تھی، حفیع کا جب مقام کھلتا ہے تو حرص اور حسد کی بیماری اندر ہوتی ہے، جس سے مجاہدہ یہ 10 سال کے مجاہدے ہیں، یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، 10 سال دیکھیں آپ نے، غفلت شہوت سے اپنے نکلے، غصہ 10 سال، بخل اور حرص 10 سال، حرص و حسد 10 سال، 40 سال تو گئے مجاہدہ جو کرتے ہیں۔ اور پھر جو آخری حفیع کے بعد جو آخری یہاں قلب کا جو مقام ہوتا ہے، اخفاء کا مقام ہوتا ہے، وہاں بھی ایک بیماری چھپی ہوئی ہے۔ اخفاء کے مقام جو ہے، آخری جو قلب کا مقام ہے، سب سے اونچا مقام ہے، اس کے اندر ایک بیماری چھپی ہوئی ہے تکبر کی۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بہت بڑے عالم فاضل ہو جاتے ہیں، بہت متکبر بھی ہو جاتے ہیں ساتھ، 10 انگوٹھیاں پہن کے، یہ لمبی سی پگ پہن کے، یہ اپنا خلیہ ایسے 4 جبے پہن کے، پتہ لگے گا پتہ نہیں کسی ملک کا شہزادہ آ رہا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سمجھایا، جیسے جیسے آپ کا مقام بلند ہوتا جائے، اتنا زیادہ آپ کے اندر عاجزی، سادگی، مسکینی، زاری، فقیری آتی جائے، آپ کو اتنا ڈاؤن ہمبل ہونا چاہیے۔ لیکن جن لوگوں نے اپنے قلب کے گھر کھولے ہی نہیں ہیں، مجاہدے کیے ہی نہیں ہیں، منزلیں طے ہی نہیں کی ہوئی، زبانی پیر بنے ہوئے ہیں، پھوکوں والے پیر بنے ہوئے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ بس زبانی کلامی ہر چیز کو لے کے بیٹھے ہیں، اندر متکبر، اندر تکبر لے کے بیٹھے، میرے جو ہے ہی کوئی نہیں، ساڈے مقابلے تے کوئی آئے تو صحیح کہتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، ساڈے مقابلے تے کوئی آئے اسی اڑا کے رکھ دیں گے، یہ تکبر بول رہا ہوتا ہے پیچھے۔ میں آپ کو بتاؤں، جو عاجز لوگ ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں میں تو ککھ بھی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، مینوں محل چڑھایا سا۔ یہ صحیح لوگ ہوتے ہیں جو واصل ہوتے ہیں، واصل بالحق ہوتے ہیں، ان کے اندر آپ کو اتنا ہی زیادہ اسوہ حسنہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے گا۔ تو یہ میں آپ کو سمجھا رہی تھی، جب آپ پہلی سٹیج پر ہوتے ہیں تو آپ کا دیکھیں روح کی بھی ترقی ہوتی ہے۔ عام جو روح ہے جسمانی، ہماری روح کیا ہے؟ جسمانی۔ جب آپ دل کا گھر کھولتے ہیں تو روح بن جاتی ہے سیرانی، سیر کرنے والی، آگے سیر کرنے دوسرے گھر میں چلی جاتی ہے۔ پھر جب آپ سری کی طرف جاتے ہیں تو پھر روح بن جاتی ہے روحانی۔ پھر آپ جب حفیع کی طرف بن جاتے ہیں تو روح بن جاتی ہے سلطانی۔ روح کی بھی ترقی ساتھ ساتھ ہوتی ہے، یہ ساتھ ساتھ ہماری روحانی ترقی بھی ہوتی ہے، رابطہ، مراقبہ، مشاہدہ اور معائنہ، نفس لوامہ، نفس امارہ، لوامہ، ملہمہ اور مطمئنہ، یہ ساری روحانی ترقیاں ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ ساتھ ساتھ ہماری ترقی ہوتی ہے ناسوت سے ملکوت، ملکوت سے جباروت، جباروت سے لاہوت۔ جو حفیع پر پہنچ جاتا ہے وہ عالم لاہوت میں ہوتا ہے، ہر وقت عالم لاہوت میں اس کی روح پرواز کرتی ہے، اللہ کی قربتوں میں ہوتی ہے، اللہ کی محبتوں میں ہوتی ہے، اللہ کے انوار میں ہوتی ہے۔ جو بندہ اخفاء کے مقام پر ہوتا ہے نا، اخفاء کے قلب کے مقام پر ہوتا ہے، اس کی روح ہر وقت اللہ کے اسرار و رموز اور انوار و تجلیات کی برسات میں ہوتی ہے، اس پر ہر وقت اللہ کا نور برستا رہتا ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ پھر یہاں سے جب آپ پہنچ جاتے ہو عالم لاہوت میں، پھر محمد رسول اللہ کا سفر شروع ہو جاتا ہے، عاجزی کا، یعنی جو میں نے بتایا نا تکبر کی بیماری ہوتی ہے اندر، جب آپ ان ساری بیماریوں پر قابو پا لیتے ہیں، جب آپ ان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمارا واپسی کا سفر ہوتا ہے، لا الہ اوپر جانے کا سفر ہے، محمد رسول اللہ نیچے آنے کا سفر ہے۔ محمد رسول اللہ والے جب ہم ہو جاتے ہیں نا، تو پھر ہمارے اندر عاجزی، سادگی، ہمارے اندر زاری، مسکینی، فقیری، اسیری اور حضوری آ جاتی ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے کلمہ، پورا کلمہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے، یہ ہے پورے کلمے کا کہتے ہیں نا مقامات، پورے کلمے کے میں نے آپ کو آج مقامات بتائے ہیں،
درجات بتائے ہیں، اس کے احوال بتائے ہیں، پورے کلمے کے مجاہدات آپ کو بتائے ہیں۔ یہ ہے وہ کلمہ جب آپ پڑھتے ہوئے عالم ناسوت سے نکلیں گے، ملاکوت سے نکلیں گے، جبروت سے نکلیں گے، لاہوت میں پہنچیں گے، یہ وہ کلمہ ہے جو آپ کی بخشش کروائے گا، کیونکہ آپ عالم لاہوت والے ہیں۔ اور لاہوت والے کون ہوتے ہیں؟ جن پر ہر وقت اللہ کی رحمت اور انوار کی بارش ہوتی رہتی ہے، اور دنیا میں رہتے ہیں، ہوتے دنیا میں ہیں، لیکن وہ اللہ کی شراب طہور والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے نور والے ہوتے ہیں۔ ان کے قلب پر اللہ پھر اسرار و رموز کی بارش کرتا ہے، انہیں علم لدنی عطا فرماتا ہے، وہ فرشی ہو کر بھی عرشی ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی وہ حق پرست ہوتے ہیں، وہ للہ باللہ ما اللہ توکل اللہ رضی اللہ والے ہوتے ہیں۔ یہ ہیں وہ بندے اللہ کے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے ہوتے ہیں، محمد رسول اللہ والے ہوتے ہیں۔ وہ طاغوت والے نہیں ہوتے، وہ شیطان والے نہیں ہوتے، وہ نفس والے نہیں ہوتے، وہ محمد رسول اللہ والے ہوتے ہیں۔ اور ان کی نشانی دنیا میں آپ کو کیا نظر آئے گی؟ عاجزی۔ آپ کو انتہا کی عاجزی میں نظر آئیں گے، انتہا کی زاری، دلگیری، فقیری، اسیری، مسکینی میں نظر آئیں گے۔ نہ میں کسی کا ہوں، نہ میرا کوئی ہے، اتنی مسکینی میں آپ کو نظر آئیں گے کہ جیسے ہوتا ہے نا دنیا سے خالی ہاتھ، تہی دامن، لیکن کیا گدڑی میں لال۔ دنیا سے تہی دست ہوں گے لیکن من مولا سے ملا ہوگا، من عرش سے ملا ہوگا، من پہ ہر وقت اللہ کے اسرار و رموز اور انوار و تجلیات کی ایسی برسات ہوتی ہوگی جو انہیں دنیا کے خزانوں سے اور چاہتوں سے بے خبر کر دے گا۔ یہ ہے محمد رسول اللہ والے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ جب ہم یہ بن جائیں گے نا تو پھر ہم اگلے گھر میں جائیں گے۔ اسلام کا جو اگلا قدم ہے، اگلا ستون ہے، وہ کیا ہے؟ اقام الصلاۃ۔ آپ سوچیں ذرا، جب ہم یہ بن کے اقام الصلاۃ کی طرف جائیں گے تو ہم کیا ہوں گے؟ طائرے لاہوتی ہوں گے، ملکوتی ہوں گے، ہاہوتی ہوں گے۔ ہم وہ نہیں ہوں گے جو دنیا میں روئے مرے تڑپے، ہائے ہے کیوں ہوا، ہائے یہ نہیں تو آنا چاہیے، ہائے یہ نہ ملا، ہائے یہ بیماری، ہائے یہ پریشانی۔ یہ نہیں ہوں گے۔ ہم اللہ کے لیے تڑپنے والے، رونے والے، دوڑنے والے، اور اللہ کے دیدار کے، ملاقات کے طالب ہو جائیں۔ اللہ کرے ہم ایسے ہو جائیں، اللہ کرے ہم ایسے بن جائیں۔ آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ جب آپ وہاں تک دیکھیں، آپ پہنچے ہیں کہ نہیں؟ میں تو پہنچ گئی تھی اس تصور میں، اس مقام میں۔ کہاں؟ عالم ہاہوت۔ آپ سمجھ رہے؟ جہاں سے ہم آئے ہوئے ہیں، ہم آئے بھی وہاں سے ہوئے ہیں، آپ کو پتا؟ ہم وہاں سے آئے ہوئے ہیں، وعدہ دے کر آئے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ہم یہی تو لینے آئے ہوئے ہیں۔ کیا لینے آئے ہوئے ہیں دنیا میں؟ لندیاں کیا لینے آئے؟ اولاد لینا ہے؟ نہیں۔ کیا لینے آئے ہوئے؟ خوشیاں؟ نہیں۔ کیا لینے آئے ہوئے؟ یہ تو شیطان کے مکر و فریب ہے۔ اس نے ہمیں وہ سودا بلا کے اپنے سودے دے دیے ہوئے ہیں شیطان نے۔ شیطان کہتا ہے زینتیں لے، خواہشیں لے، محبتیں لے، رسمیں رواجیں، اپنے کہتے ہیں نا آرام سکون، شیطان کہتا ہے یہ سودے لے۔ وہ چھوڑ پڑے طائر لاہوتی ہاہوتی ملاکوتی، چھوڑ پڑے۔ وہ کہتا ہے میرے سے سودا لے، میں نقد دیتا ہوں، نقد۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں آپ۔ شیطان نقد دیتا ہے، اولاد سامنے، گھر بار سامنے، دوست احباب رشتہ دار سامنے، شیطان نقد دے رہا ہے، اس لیے ہم دوڑتے ہیں، نقد جو سامنے ہے اس کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ لیکن اللہ کا جو سودا ہے نا وہ ادھار ہے۔ ادھار پہ کس کو اعتبار ہے بتائیں؟ کوئی ادھار پر اعتبار کرے گا تو وہ کہے گا نا ہاں مولا مجھے تجھ سے پیار ہے، بھلے مجھے ادھار بعد میں ملے گا صحیح، اگر میرا یہ یقین ہے نا مجھے اعتبار ہے تو پھر تو میں کہوں گی مجھے مولا سے پیار ہے۔ مجھے یہ نقد نہیں لینا ہاتھوں ہاتھ، جسے کہتے ہیں نا، ہاتھوں ہاتھ جھوٹ بول کے منافقتیں کر کے میری اولاد میرے قابو میں آ جائے، ہاتھوں ہاتھ مکر فریب کر کے میں پیسے جوڑ کے حرام حلال اکٹھا کر کے بڑے بڑے گھر لے لوں۔ نہیں، ہاتھوں ہاتھ وہ لیتا ہے جسے آخرت کا اعتبار نہیں ہے، جسے مولا سے پیار نہیں ہے، وہ نقد سودا شیطان سے لے رہا ہے، بھر بھر کے لے رہا ہے۔
नासूती सौदा ले रहा, दिखावा, मकरो फरेब। शैतान कह रहा है ले, मेरी दुकानें सजी हुई हैं ले। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिन्हें अल्लाह पे एतबार है ना, आखिरत पे एतबार है, उधार पे एतबार है, मौला से प्यार है, वो कभी नफ्स और शैतान का सौदा नहीं लेंगे। जो मैंने आपको पहले बताया था, शैतान का सौदा नहीं लेंगे, मकरो फरेब, गफलत, जहालत, जुल्मत, मुनाफकत का सौदा नहीं लेंगे। भले देने वाली औलाद है, भले देने वाला खावंद है, भले देने वाले मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त है, बाप हैं, जिन्हें आखिरत पर एतबार है ना, जिन्हें मौला से प्यार है, वो गफलत और जहालत का सौदा किसी से भी नहीं लेंगे। वो रिश्ता नहीं देखेंगे, वो मौला को देखेंगे। ये है असल अल्लाह वाले जो आज ढूंढे भी नहीं मिलते, क्योंकि हर कोई नकद का तलबगार है? हर कोई कहता है मेरी दुनिया सज जाए, मुझे खुशियां मिल जाए, मुझे दुनिया के स्टेटस मिल जाए। उतो नहीं वेखी जाएगी जो उथे जावांगे। लेकिन जो अल्लाह वाले ना, वो आज आखिरत को खरीद के बैठे हुए हैं, सौदा रब से करके बैठे हुए हैं। इसलिए उन्होंने जो सौदा किया हुआ है ना, उन्हें उसका एतबार है। हमने जो सौदा अगर किया है तो अल्लाह कहता है ना, अपनी जान और माल बेच दो। इसका मतलब है जान और माल की तकलीफें आएंगी, लेकिन क्या, ना जुल्मत में जाना, ना जहालत में जाना, ना गफलत में जाना, ना मुनाफकत में जाना। मेरे से सौदा करना और मेरे से सौदा करके सुन्नत, शरीयत, तरीकत, इताअत, मोहब्बत और इत्तबाए मुस्तफ़ा वाले रहना, ये अल्लाह का सौदा जो कोई कोई लेता है ज्यादातर। वरना शैतान के पीछे लग जाते हैं, नकद सौदा लेके खुश होकर बैठ जाते हैं। ये नहीं पता ये जो नकद सौदा शैतान ने दिया है ना, ये वक्ती है, ये वक्ती है। वो जो रब सौदा दे रहा है ना, भले वो उधार है, लेकिन वो दायमी है, वो अबदी है। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी जलान इसी के बारे में फरमाते हैं, कहते हैं शैतान तुम्हें जैसा मर्जी खुशियां, ख्वाहिशें, जीनतें, चाहते, दुनिया के मर्तबे देगा ना, आप क्या फरमाते हैं कि ये मिट्टी का प्याला, मिट्टी का प्याला। आप फरमाते हैं मिट्टी का प्याला है ये, जितना मर्जी तुम संभाल संभाल के रखो, बचा बचा के रखो, मिट्टी का प्याला एक दिन टूटेगा। टूटेगा कि नहीं? आप फरमाते हैं इसलिए ये मिट्टी का प्याला ना लेना, शैतान का सौदा ना लेना, इसकी हकीकत बड़ी कमजोर है और इसने टूटना ही टूटना है। इसलिए सौदा मौला से कर लो। मौला जो तुम्हें जो अल्लाह देगा वो दायमी है, अबदी है, उखरवी है। तो अल्लाह ताला हमें कलमे की हकीकत समझने वाला बनाए, कलमे की मंजिलें समझने वाला बनाए, कलमे के मुजाहिदे करने वाला बनाए, और कलमे का सदका जहाँ से कलमा आया हुआ है, ला इलाहा, आलमे लाहूत वाला, अल्लाह हमें लाहूती बनाए, ताकि इस कलमे के सदके अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा दे। क्योंकि हमने इस कलमे को पकड़ लिया था ना, इसलिए ये कलमा फिर हमें अल्लाह की बख्शिश तक, अल्लाह के अर्श तक, जहाँ ये लिखा हुआ है, जहां से ये कलमा आया हुआ है, अर्श से आया हुआ है ना, ये हमें भी अल्लाह के अर्श तक, मैं आपको बताऊं, दुनिया में पहुंचाता है। इस दुनिया में रहते हुए ये आपके कल्ब को, ये कलिमा ही अर्शी बना देता है। अगर आप ये राबता, ये सिलसिला, ये मुजाहिदा करेंगे तो अल्लाह हमें ये करने वाला, समझने वाला बनाए, और अल्लाह ताला हमें कलमे की बरकत से आलमे लाहूत में पहुंचाए, और हम लाहूती जिंदगी गुजारने वाले हो जाएं, नफ्सी और शैतानी ना गुजारें, लाहूती जिंदगी गुजारें। अब रब से सौदा कर लें ताकि दुनिया और आखिरत में हम सुरखरू बाबरू हो जाएं। आमीन सुभान।